عبداللہ گل صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ عبداللہ گل صاحب سر یہ بتائیے گا، پہلے میں بات کر لیتا ہوں ذرا، آج پاکستان تحریک انصاف آج آل پارٹیز کانفرنس میں شریک نہیں تھی، اب اس کا بہتر جواب تو غزالہ سیفی صاحبہ دے گی، لیکن پہلے میں آپ سے ذرا پوچھ لیتا ہوں کہ آج جو ہوا فلسطین کے معاملے پہ، کشمیر کے معاملے میں، اور کم سے کم بھارت کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ ہو، چاہے وہ کرکٹ کے میدانوں میں ہو چاہے وہ دیگر میدانوں میں ہو، پاکستان یک زبان ہوتے ہیں، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے یک زبان ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کو کیا لگتا ہے آج کیوں پاکستان تحریک انصاف فلسطین کے ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے، ان کی ایک ایم این اے تھی، انہوں نے باقاعدہ قرارداد پیش کی تھی، ان کا نام غالباً فرح حدید تھا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے ایک آدھے گھنٹے کی تقریر کر ڈالی جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی۔ نہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس ملا، نہ ان کو پارٹی سے برطرف کیا گیا، نہ ان کی سرزنش کی گئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جانے کے لیے پاکستان کا پہلا پاسپورٹ انہی کی حکومت کے اندر 2019 جنوری کو جو ہے وہ دیا گیا، اور انہی کی حکومت میں 18 نومبر 2018 کو ایک اسرائیل کا جہاز آتا ہے براستہ عمان، اور باقاعدہ منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ 3 اسرائیلی اس کے اندر نمائندے جو تھے وہ امیگریشن کے اوپر سے گزرے، اور وہ ملک کے اہم ترین شخصیت سے ملنے کے لیے گئے، سیاسی شخصیت سے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا، انہوں نے اس ٹائم پہ جو ان کی حکومت تھی اس کے ترجمان نے اس کی تردید کی۔ بی بی سی نے کہا کہ اگر ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو آپ ہمیں عدالت میں لے کے جائیں۔ بی بی سی بولتا رہا کہ آپ عدالت میں لے کے جائیں، لیکن انہوں نے عدالت میں کبھی نہیں لے کے گئے۔ 368 ارکان اسمبلی جو ارکان کانگریس ہیں امریکہ کے 375 میں سے، ان کو یہودی جو ہے وہ اکٹھا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے چیئرمین کے حوالے سے ایک قرارداد لائی گئی جو کہ فلسطین پہ نہیں آئی، جو کہ کشمیر پہ نہیں آئی، جو کوئی کسی انسانیت سوز مظالم کے اوپر نہیں آئی، لیکن ان کے لیے آ گئی۔ پھر اس کے بعد یروشلم پوسٹ جو ہے وہ لکھتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل ٹائمز لکھتا ہے، اور دیگر اس طرح سے سیریز آف جو ایک آرٹیکلز ہیں اور خبریں جو ہیں وہ غیر ملکی جرائد خصوصی اسرائیلی حوالے سے جو ہے وہ آتی ہیں، اس کی تردید نہیں آتی۔ اب اس کو بھی چھوڑتے کشمیر کے اوپر چلتے ہیں۔ 2019 5 اگست کو کشمیر کو بھارت نے سلب کر لیا، آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر ڈالا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم پہ کیا کوئی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا؟ کیا آل پارٹی کانفرنس جو ہے بلانے کی زحمت کی گئی؟ وہ احتجاج تو ہوتا تھا سر جمعہ نہیں، سن لیجئے آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ نہیں بلائی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اگر بلاتے اور پھر مسلم لیگ یا دیگر پارٹیاں، یا میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، میری تو اپنی پارٹی ہے تحریک جوانان پاکستان، تو میں تو کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نہیں بلائی گئی۔ پھر جو ہے کووڈ آتا ہے، کووڈ جو ہے ایک انسانی معاملہ ہے، پاکستان کے اندر ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی معاشرے کے حصے سے تعلق تھے، وہ زندگی کی جو بازی تھے وہ ہار رہے تھے، لیکن آل پارٹی کانفرنس نہیں بلائی جاتی۔ ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، آل پارٹی کانفرنس نہیں بلائی جاتی۔ معاشی حالات ابتر ہو جاتے ہیں، آل پارٹی کانفرنس نہیں بلائی جاتی۔ آج آل پارٹی کانفرنس شکر کیا، کفر کو وہ ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور 1 سال کے بعد ہماری ماشاءاللہ جو حکومت ہے ان کو یہ خیال آ گیا کہ آج جو ہے فلسطین کے حوالے سے ہم ایک کانفرنس بلائیں۔ بہت اچھی بات ہے، چلو دیر آئے درست آئے ہو گئی، انہوں نے بلا لیا۔ یہ کیوں نہیں گئے اس کے اوپر؟ یہ کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب بڑا واضح، آپ سمجھ لیں نا، وہ نہیں ہے جب عوامی مسئلہ ہو، جب کوئی اجتماعی مسئلہ ہو، جب وہ امت اسلامیہ کا مسئلہ ہو، انسانیت کا ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی ذات، اپنے ناک سے آگے دیکھنا یہ گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو میں اس کے اوپر کسی سے بھی بحث کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ فورم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں مقصد ان کی ہم نے برائی نہیں کرتے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہم جواب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں
ہمیں وجوہات بتائیں کہ وہ زیک گولڈ سمتھ جب صادق خان کے خلاف الیکشن لڑتا ہے، جو کہ پاکستانی جیلم کا رہنے والا آدمی ہے، مسلمان ہے، تو زیک گولڈ سمتھ جس کے آج بھی آپ ٹویٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی، اور وہ کہتا ہے کہ غزہ میں جو لوگ اپنے حفاظت کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور اسرائیل والے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، توبہ استغفار۔ وہ زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کیمپین میں کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب خود اس کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے لیے گھر گھر جا کے ووٹ مانگتے ہیں۔ اب مزید اس پہ کیا بولیں، کتنا سنیں گے، کتنا سنائیں؟